أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سلیمان علیہ السلام جیسا کہ جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے ساتھ لشکر، بہت بڑی لشکر تھی، تو جیسا کہ بیچ میں چونٹی آ گئی تھی. ایک چونٹی نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے گھروں میں چل جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو نہ کچل دے. جب یہ سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، پھر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے کہ میں چونٹیوں کی زبان بھی سمجھ سکتا ہوں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی تھے. دیکھتے پرندے نہیں ہیں. کون سا پرندہ؟ ہدہد پرندہ نہیں ہے. اب سامنے جاتے رہتی ہے سلیمان علیہ السلام، دیکھتے ہیں کہ ہدہد پرندہ جو نا نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، وَتَفَقَّدَ گم ہو جاتا ہے. کون سا؟ الطَّيْر پرندہ. فقال، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مالی، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ارى الہدہد، میں ہدہد پرندہ کو نہیں دیکھتا ہوں. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا ہدہد پرندہ کہاں گیا؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے؟ وہ نہیں ہے کیا؟ کیوں سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندہ کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیسا معلوم ہوا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے کر کے؟ کیونکہ مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا یہ پرندہ جو ہے نا ہمیشہ سلیمان علیہ السلام کے جو ہے نا سر کے اوپر رہتا تھا. ایک دن سڈن سر کے اوپر پرندہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہمیشہ پرندے سر کے اوپر رہتے تھے. ایک ریزن یہ ہے، اس وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد پرندہ کہاں ہے. ایک اور ریزن یہ ہے کہ یہ ہدہد جو پرندہ ہے زمین کے اندر کہاں پانی ہے دیکھتا تھا. ابھی زمین ہے، ہم کو تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن زمین کے اندر پانی کہاں ہے یہ ہدہد پرندہ اوپر سے معلوم ہو جاتا تھا. پرندہ کہتا تھا کہ دیکھیں وہاں پانی ہے، جب وہاں کھودتے تو پانی نظر آتا تھا. یعنی کہ اس طرح ہدہد پرندہ جو ہے نا زمین کے اندر کہاں پانی ہے معلوم کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے لشکروں کو پانی کا پیاس آنے لگا. بہت بڑی لشکر تھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے، سب کو پانی کا پیاس آنے لگا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ کیونکہ ہدہد ہی ہم کو کہاں پانی ہے بتائے گا. دیکھتے ہیں کہ لشکر میں ہدہد پرندہ نہیں ہے. یعنی کہ دو ریزن ہے جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے. ایک، ان کے اوپر نہیں تھا جو سایہ دیتا تھا، ہمیشہ پورے پرندے جو نا دھوپ سے سایہ دیتے تھے سلیمان علیہ السلام کو، لیکن ہدہد پرندہ نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوگا کیونکہ خاص جگہ تھا اس کا، ہدہد پرندہ کا، آسمان میں وہیں ٹہرتا تھا. دوسرا، جب پانی کا پیاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جو ہے نا ہدہد پرندہ کہاں ہے تاکہ ہم کو پانی معلوم کرے. ہدہد پرندہ کہتا تھا کہ جو ہے نا وہاں پانی ہے، تو جو ہے نا ہدہد جو ہے نا اپنے چون سے جو ہے نا کھرچتا تھا، پھر جن جو ہے نا اسے کھود کے جو ہے نا پانی نکالتے تھے. لیکن اس وقت جو ہے نا ہدہد پرندہ نہیں تھا. وہی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، پرندے نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے کہ ہدہد پرندہ کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ غائب ہے کیا؟ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لو اذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد پرندہ کو میں سخت سے سخت جو ہے نا سزا دوں گا. لو اذبنہ، سزا دوں گا. کیسا سزا؟ مفسرین نے کہا کہ اس کا پر نکال دیں گے. اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ ہدہد پرندہ میرے پرمیشن کے بغیر کہاں چلے گئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد پرندہ اگر آتا ہے میں اسے سزا دوں گا، او یا لأذبحن، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. اس کو سزا دوں گا ہدہد پرندہ کو، یعنی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. او یا لیاتینی، وہ مجھے لے کر آئے، بسلطان مبین، واضح دلیل. یعنی کہ اگر کوئی پروف ہے تو بتا سکتا ہے. ہدہد پرندہ بغیر پرمیشن کے چلا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. یا نہیں تو ہدہد پرندہ ریزن بتائے کہ وہ کیوں گیا.
یا تو حدود پرندہ ریزن بتا کے جو نا بچ سکتا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تمام پر کنٹرول کرتے تھے، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر ان کا کنٹرول تھا۔ اس وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد اگر نہیں بتائے گا تو کیوں گیا، میں اسے کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب فمکث غیر بعید، اس کا جو معنی ہے تھوڑی دیر بعد، فمکث غیر بعید تھوڑی دیر بعد۔ اب سلیمان علیہ السلام بولنے کے بعد تھوڑی دیر بعد قال، ہدہد آتا ہے، ہدہد پرندہ جو نہ آتا ہے، آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے احطت بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہدہد پرندہ وہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے احطت بما لم، احطت اے سلیمان علیہ السلام میں وہ چیز جانتا ہوں بما لم تحط به جو تم نہیں جانتے، جبکہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ہدہد نے کہا وجئتک، اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، من سبا، سبا یمن جو ہے نا، یمن کے قبیلے کا نام ہے، یمن کے قبیلے کا نام سبا ہے۔ اے ہدہد، ہدہد کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام میں سبا جو یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کے بارے میں بینبا ایک خبر لے کر آ کر ہوں، یقین وہ بالکل کنفرم ہے۔ یعنی کہ ہدہد کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ہدہد کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہ سبا ایک قبیلہ ہے یمن میں، وہاں کے بارے میں ایک خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ایک نیوز آپ کے پاس لے کر آؤ جو بالکل کنفرم یقین ہے۔ اب کیا نیوز ہے؟ اب ہدہد جو پرندہ ہے وہ کہتا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ وہاں چونٹی نے کیا کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پرندہ کیا کہتا ہے، ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ انی بے شک میں وجدت امرأة، اے سلیمان علیہ السلام میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، کہاں، سبا میں جو یمن کے قبیلے میں، تملکہم، وہ اس کی بادشاہ ہے۔ اکثر بادشاہ کون ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، یعنی کہ تعجب اس بات پر جو ہے ایک عورت وہاں کی بادشاہ ہے، حکومت کون کر رہی ہے، ایک عورت۔ ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک عورت سبا جو قبیلہ ہے یمن کا، وہاں وہ اس کی بادشاہ ہے، وہ اس کی حکومت کرتی ہے۔ اچھا، وَأُوتِيَتْ، اور اسے دیا گیا ہے من کل شیء، یہ سبا جو قبیلے کی جو بادشاہ ہے اس عورت کا نام کیا ہے، بلقیس، اس عورت کا نام کیا ہے، بلقیس۔ اس بلقیس عورت کو جو ہے نا ہر چیز اس کے پاس ہے، مال بہت زیادہ ہے اس کے پاس، وَأُوتِيَتْ، اس کو دیا گیا ہے من کل شیء، ہر چیز اس کو دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ سب جو ہے نا ہدہد جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ ایک عورت ہے جو بلقیس، عورت کا نام کیا ہے، بلقیس ہے، جو ہے نا سبا قبیلے کی بادشاہ ہے، اور ساتھ میں اس کے پاس ہر چیز ہے، پیسہ سونا سب کچھ ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وَلَهَا اس کے لیے، یعنی کہ بلقیس جو عورت ہے اس کے پاس عرش بولتے ہیں جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پرانے زمانے میں سب بادشاہ جو نا جس پہ بیٹھتے تھے وہ پورا بہت بڑا ہوتا تھا، یعنی کہ جو بلقیس کا جو عرش تھا جس پہ بلقیس یہ عورت بیٹھتی تھی، عظیم، یہ بڑا بہت اچھا تھا، سونا چاندی سے بنا ہوا تھا، اس میں موتی سب تھے اس میں۔ یعنی کہ یہ ہدہد جو ہے نا آ کے ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک عورت ہے وہ جو ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور اس کا عرش جو ہے نا جس میں وہ بیٹی ہے وہ بہت جو ہے نا بڑا ہے، بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہدہد پرندہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو دیکھے ایک پرندے کو بھی کفر ناپسند ہے۔ ایک پرندہ، اگر آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نا وہاں کفر ہوتے رہتا ہے، وہاں شرک ہوتے رہتا ہے، کبھی ہمارے دل میں احساس نہیں ہوا نا؟ بہت کم لوگ ہیں جو احساس کرتے ہیں کہ جو نا یہ شرک ہے، یہ بت کی پوجا ہے، غلط ہے، نہیں دل میں احساس ہونا چاہیے غلط ہے۔ جب ہدہد نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو سبا جو قبیلے والے جو لوگ جو ہے نا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگا ہدہد کو۔ اسی وجہ سے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں وجدتها، یہ ہدہد کہتے ہیں، یہ پرندہ کہتا ہے وجدتها، میں نے پایا، وقومها، اس کا جو قوم ہے، بلقیس عورت کا جو قوم ہے، یسجدون، سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ پرندہ کہتا ہے
یہ سلیمان علیہ السلام، یہ بلقیس جو عورت ہے، جو سبا قبیلے کی جو بادشاہ ہے، اس کے قوم والے پورے کے پورے سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ پرندہ کہتا ہے، یہ پرندے کے اندر یہ چیز ہے، وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے. کہیں شرک اگر دیکھتا ہے تو اسے نفرت کرتا ہے. یہ ہدہد پرندہ نے کہا جو نا لوگ جو ہے نا سورج کی پوجا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہدہد نے کہا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے. یعنی کہ یہ جو لوگ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، شیطان نے اس کو اچھا بنا دیا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. یعنی کہ شیطان نے جو نا اس برے عمل کو اس کو اچھا بنا دیا ہے. وہ قوم والے کیا سمجھتی ہیں؟ سورج کی عبادت کرنا ثواب کا کام ہے. اس طرح جو نا شیطان ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو روک دیا ہے صحیح راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ لوگ ہدایت پر نہیں. یعنی کہ ہدہد جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا سلیمان اسلام کے سامنے ذکر کرتا ہے. پھر دیکھیں ہدہد کیا کہتا ہے. پھر ہدہد کہتا ہے پرندہ، اللہ یسجدوا للہ، کیا یہ لوگ اللہ کی سجدہ نہیں کرتے؟ یعنی کہ ہدہد کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، کیا یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے؟ جبکہ یہ وہ اللہ ہے الذی جو یخرج، جو نکالتا ہے، الخب جو چھپی ہوئی ہے، فی السماوات جو آسمان میں. آسمان میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ بارش. یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ اللہ ہے جس نے جو آسمان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو نکالتا ہے، بارش کو. والارض، جو زمین میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، درخت، یہ کون نکالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. وَيَعْلَمْ، اور جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو. دیکھیے انسان دل میں جو سوچتا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. اسی طرح جو انسان جو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے جو کام کرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ ایک ہدہد پرندہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہوا رب، وہ رب ہے. العرش، اس کا جو عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، عظیم، وہ عظیم ہے. اصل میں اللہ کا جو عرش ہے وہ جو نا عظیم. یہاں سجدے والی آیت ہے. اب سجدہ جو ہے نا واجب نہیں ہے، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، چاہے تو نہیں کر سکتے. سجدہ چاہے تو کر سکتی ہیں، چاہے تو نہیں کر سکتی. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سجدے والی آیت پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ایک اور مرتبہ سجدے والی آیت پڑھتی ہیں تو سجدہ نہیں کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سجدہ کرنا واجب نہیں، چاہے تو کر سکتے ہیں، چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب جو قصہ جو بات بتائی گئی یہاں پر، ہدہد پرندہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو غصہ آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ہدہد پرندہ کہاں، اگر وہ آئے گا تو میں اسے جو نا پنشمنٹ دوں گا اور اس کے ساتھ اسے ذبح کر دوں گا. پھر ہدہد پرندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ ایک یمن میں ایک قبیلہ ہے سبا، وہاں کی بادشاہ کون ہے؟ ایک عورت ہے جس کا نام مفسرین نے کہا کہ بلقیس. ایک عورت، اور اس کا نام بلقیس. وہ عورت، اس کے قوم والے پورے کے پورے سورج کے سامنے سجدہ کرتے. پھر یہ ہدہد پرندہ خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. جبکہ پھر اس کے بعد یہ ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان و زمین میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، اور سب کچھ اللہ ہی جاننے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یعنی کہ یہ پرندہ کو برداشت نہیں کوئی شرک کرے، ایک پرندے کو برداشت نہیں. آج کتنے لوگ جو احساس کرتے، آج راستے میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، وہاں کوئی پوجا کرتے رہتا ہے، کیا کبھی ہمارے دل میں احساس ہوا کہ غلط ہے؟ نہیں. یہ ہدہد پرندہ کو احساس ہوتا ہے کہ جو نا یہ شرک غلط ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے جو نا پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پورا سن لیتے ہیں. کہاں تک؟ ہدہد کا کہاں تک ہے؟ یہاں تک فقال احدت سے لے کر رب العرش العظیم، پورا ہدہد کی زبان، یعنی کہ پرندہ یہ کہتا ہے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ہدہد کی پورے بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اے ہدہد تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں دیکھتا ہوں. ہدہد جو تو نے بیان کیا ہے کیا واقعی سچا ہے یا نہیں، میں دیکھتا ہوں. وہی قال، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سننظر،
ان قریب میں دیکھوں گا اصدقت، اے ہدہد کیا تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین یا تو جھوٹا ہے۔ ہدہد جو نیوز لا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بتایا تھا جنا سبا ایک قبیلہ ہے، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہاں کے لوگ سورج کی سجدہ کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد تو سچا ہے یعنی میں دیکھوں گا۔ اچھا کیسا دیکھے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک چٹھی لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ چٹھی جو ہے نا ہدہد پرندہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا یہ پرندہ جو ہے نا اس عورت کو دے دے جہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وہی اذهب، یہ چیٹی لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ چیٹی پرندے کو دیتے ہیں، ہدہد پرندہ کو کہتے ہیں کہ اذهب تو جا بکتاب، اس کتاب کو لے کر، یعنی کہ اس خط کو لے کر جو ہے نا تو جا، هذا فالقه، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ڈال دے، یہ دے دے کسے؟ اس عورت کو، فالقی الیہم، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہدہد پرندہ یہ خط لے کے تو جا اور جا کر جو ہے نا اس عورت کے پاس ڈال دے، ثم پھر تولی عنہ، پھر وہاں سے تو آ جا، وہاں سے تو آ جا، فانظر، پھر ہم دیکھیں گے ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ خط ہدہد کو دے کر، ہدہد یہ جو ہے نا خط لے کر جا کر جو ہے نا سیدھا جو ہے نا اس عورت کے پاس دے، پھر واپس آ جا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ عورت کیا جواب دیتی ہے۔ ہاں اب مفسرین نے کہا کہ جو نا جب سلیمان علیہ السلام یہ خط ہدہد پرندہ کو دیتے ہیں، ہدہد پرندہ منہ میں یا ہاتھ پہ جو نا وہ خط کو پکڑتا ہے، پکڑ کر سیدھا جاتا ہے کہاں؟ بلقیس جو عورت ہے اس کے روم کے پاس، اس کے روم کے پاس۔ اب یہ کیونکہ یہ عورت، یہ قوم والے صبح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہاں سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ سیدھا جیسا کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں پرانا جو گھر ہوتا ہے، پرانے گھر میں کیا ہوتا ہے، چھوٹا سوراخ ہوتا ہے گھروں میں، روم میں چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی سیدھا آ کے پڑتا ہے تو لوگ جو ہے نا اٹھتے ہیں، پھر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ بلقیس جو بادشاہ تھی، بلقیس جو عورت بادشاہ تھی، اس کے روم میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اگر سورج نکلتا تو سیدھا آ کے جو ہے نا سورج اس کے اوپر پڑتا تھا، وہ اس کے جا کے سجدہ کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، بلقیس وہ عورت دیکھتی کہ سورج کی روشنی نہیں آئی، کیونکہ سورج کی روشنی سے اٹھتی تھی، اٹھ کر اس کے سامنے سجدہ کرتی تھی، لیکن ایک دن سورج کی روشنی نہیں آئی، یہ اٹھنے لگتی ہے، سڈن اٹھتی ہے، کہاں سورج کی روشنی؟ دیکھتے ہیں جو نا جو سوراخ ہے وہاں ہدہد پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ہدہد پرندہ نے اپنے پر سے جو ہے نا وہ سورج کی روشنی کو جو نا کاٹ دیا تاکہ سورج کی روشنی اس کے روم کے اندر نہ آئے، تاکہ وہ اس کی عبادت نہ کرے۔ یہ ہدہد پرندہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو نا وہ کفر کرے۔ یہ اٹھ کر دیکھتی تھی ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو سورج کی روشنی کو جو ہے نا، جیسا کہ ہم سورج کی روشنی کو پردہ سے بند کر دیتی ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ ہدہد پرندہ جو ہے نا سورج کی روشنی کو بند کر دیتا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ عورت اٹھتی ہے، بلقیس جو عورت اٹھتی ہے، اٹھ کر جو ہے نا وہاں ہدہد پرندہ جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کے سر کے اطراف گھومتا ہے، کس کے؟ اس عورت کے سر کے اطراف، پھر چیٹی ڈال دیتا ہے، جو خط ہے نا وہ ڈالتا ہے، ڈال کر پھر جو ہے نا وہاں سے چل جاتا ہے، وہاں سے ہدہد پرندہ جو ہے نا چل جاتا ہے۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے مطابق جو ہے نا یہ ہدہد پرندہ چیٹی لے کے آتا ہے، آ کر جو ہے نا وہ بلقیس جو عورت ہے اس کے پاس ڈال کر جو ہے نا وہاں سے چل جاتا ہے۔ اب یہ جو عورت ہے بادشاہ ہے، قالت، وہ کہتی ہے، یہ بلقیس جو عورت ہے جو سبا کی جو بادشاہ ہے وہ کہتی ہے کہ یا ایھا الملو، اے جماعت، یا اے الملو، الملا بولتی ہے جو نا جماعت، یعنی جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ کام کرنے والے جو وزیر ہوتے ہیں، بادشاہ کے جو ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ کے جو جیسے کہ اکاؤنٹنٹ ہوتی ہیں، بادشاہ کے سامنے رہنے والے، بادشاہ کو کھانا، یعنی جیسا کہ جادوگر ہوتی ہیں، کیونکہ اس زمان بادشاہ کے محل میں کئی لوگ ہوتے ہیں، تمام لوگوں سے یہ بلقیس عورت کہتی ہے کہ یا ایھا الملو، اے جماعت والے، انی، بے شک، وہ کہتی ہے کہ مجھ پر القیا، ڈال دیا گیا ہے، الیہ، مجھ پر، یعنی کہ بلقیس یہ عورت کہتی ہے میرے اوپر جو ہے نا ڈالا ہے ایک خط، الیہ، میری طرف، کتاب، ایک خط کریم، یعنی کہ باعزت خط جو ہے نا میرے پاس آیا۔ یہ کافر عورت جب اس کے سامنے خط گرتا ہے، وہ کافر عورت جو بلقیس ہے وہ کہتی ہے میرے پاس ایک باعزت خط میرے پاس آیا ہے، باعزت خط،
اسے کیسا معلوم یہ باعزت خط کر کے؟ وہی انہوں نے کہا انی القیا، کہتی ہے کہ میرے پر ڈالا گیا ہے الیہ کتاب کریم، خط جو ہے نا کریم، بالکل جو ہے نا باعزت ہے، محترم خط ہے۔ اب اسے کیسا معلوم ہوا کہ محترم میں بڑا باعزت خط ہے؟ کیونکہ اس خط کے اوپر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا مہر لگا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام کا مہر لگا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ بلقیس، یہ کافر عورت نے کہا کہ یہ باعزت خط ہے۔ دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پرندہ آ کے خط ڈالتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جاتا ہے، انسان جا کے خط دیتا ہے دوسروں کو، لیکن یہ پرندہ ایک عجیب ہے۔ عجیب کیا ہے کہ ایک پرندہ آ کے مجھے خط دیتا ہے۔ تو جب پرندہ آ کے خط دیتا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا؟ یعنی کہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ عورت کہتی ہے ایک باعزت خط جو ہے نا میرے پاس ڈالا گیا ہے۔ پھر جو خط کس کے طرف سے ہے؟ انہو، بے شک وہ، من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ عورت خط جو ہے نا پڑھ کے سناتی ہے تمام لوگوں کے سامنے، محل میں جو لوگ ہوتی ان کے سامنے خط پڑھ کے سناتی ہے، کہتی ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط جو ہے نا پڑھ کے سناتی ہے، یہ کافر اور جو ہے نا خط پڑھتی ہے، وہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، یہ الفاظ بس۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسلام لا لو، نہیں تو تم کو اسی دنیا میں قتل کر دیں گے ہم لوگ۔ تکبر مت کرو، سلیمان علیہ السلام نے کہا، خط میں لکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے، تم تکبر مت کرو، اے بلقیس جو تمہاری جو بادشاہت ہے اس میں تم تکبر مت کرو، تم کیا کرو؟ اسلام لا لو بس۔ وہی اللہ تعلو علیہ، تم مجھ سے بڑا، یعنی کہ تم تکبر نہ کرو، یعنی کہ تم اگر تکبر کریں گے تم کو قتل کر دیں گے ہم لوگ۔ دو باتیں سلیمان علیہ السلام اس خط میں لکھتے ہیں، اگر تم تکبر کریں گے تو قتل کر دیں گے، دوسرا چوائس تمہارے پاس یہ ہے وَأْتُونِي، تم ہمارے پاس آؤ مسلمین، مسلمان بن کر۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے نا اسلام لا لو، نہیں تو جو ہے نا قتل کے لیے، جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ، بس دو بات۔ پھر اب کیونکہ قتل میں دھمکی ہے، ڈائریکٹ ایک پرندہ آتا ہے، خط دیتا ہے جس میں سلیمان علیہ السلام کے نام سے ہوتا ہے، بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں لکھا ہے کہ جو ہے نا اسلام لا لو ورنہ جو ہے نا جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام، اب یہ عورت خط پڑھتی ہے، پھر جو ہے نا اب تمام لوگوں سے کہتی ہے، اس وقت جو بادشاہ کے سامنے، جو کیونکہ بادشاہ کے لیے کئی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، بادشاہ کے سامنے کئی لوگ ہوتے ہیں، اس کے جادوگر ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے وزیر ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ قالت، یہ عورت کہتی ہے، یا ایھا الملو، اے جماعت والے، اے میری جماعت، افتونی، تم مجھے بتاؤ، فی امری، میرے معاملے میں، یعنی کہ اس معاملے میں تم مجھے بتاؤ۔ یہ خط بتا دیتی ہے تمام لوگوں کو، تمام کے سامنے پڑھ کے سناتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے خط ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اسلام لاؤ نہیں تو جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تم لوگ کیا بولتی ہیں؟ یہ عورت جو ہے نا تمام لوگوں سے مشورہ کرتی ہے، تمام لوگوں سے مشورہ کرتی، یہ ہے اصل چیز۔ کوئی بھی بات آپ کے پاس ہے، مشورہ ہے، مشورہ کرنا ہے۔ وہ کئی ہزار لوگ تھے اس بادشاہ کے، اس عورت کے سامنے ہزاروں لوگ تھے، یہ مشورہ کرتی ہے۔ ہر چیز میں جو ہے نا مشورہ بہت اہم ہے، اگر انسان مشورہ نہیں کرے گا تو جو ہے نا ناکام ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ یہ عورت مشورہ کرتی ہے، اپنے ماننے والوں سے پوچھتی ہے، افتونی فی امری، تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا کروں۔ پھر یہ عورت کہتی ہے، ما کنت قاطعۃ، ما کنت، میں قاطعہ، کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہوں کسی معاملے میں، حتی تشہدوا، یہاں تک کہ تم مجھے بتاؤ، یہاں تک کہ میں تم سب کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرتی ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے اس کے بعد ہی میں کرتی ہوں۔ یعنی کہ یہ عورت یہ کہتی ہے ان کے وزیر، جادوگروں کے سامنے، میں جو بھی مشورہ ہے میں سنگل نہیں کرتی ہوں، میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہے میں سنگل نہیں کرتی ہوں، جو تم بولیں گے وہی کروں گی تمہارے سامنے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا یہ جو فیصلہ جو تھا، کیونکہ بہت ڈراؤنی فیصلہ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا بلقیس عورت نے جو ہے نا کہہ دیا کہ جو ہے نا جو محل میں جو لوگ ہی تمام لوگوں سے کہا کہ تم جو ہے نا مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک فیصلہ بتاؤ، کیونکہ جو بھی کام ہے میں مشورہ کے بغیر جو ہے نا نہیں کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا قوم والے کیا کہتے ہیں کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، یہاں سے جو ہے نا پھر جو ہے نا وہی شروع ہوتا ہے،
پھر قوم والے کیا کہتے ہیں وہاں یہاں سے جو نا وہ ذکر ہے، یعنی کہ قوم والے کیا کہتے ہیں کہ قالو، قوم والے کہتے ہیں، اب جو وہاں جو بلقیس عورت کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نحنو، اے عورت، اولو قوہ، ہم طاقت والے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا پاور ان کو معلوم نہیں تھا. قوم والوں نے کہا، بلقیس جو عورت ہے، سبا والے قوم والوں نے کہا اولو قوہ، ہم طاقت والی ہیں، واولو بأس، ہم لڑنے والے قوم ہیں، ہم طاقت والے لڑنے والے قوم ہیں، شدید، یعنی کہ ہم بہت زیادہ لڑنے والے قوم ہیں. پھر اس کے بعد قوم والے کہتے ہیں والامر الیک، قوم والوں نے کہا کہ ہاں ہم تو طاقتور ہیں، اے بلقیس عورت اب تیرا معاملہ ہے، والامر الیک، اب حکم تیرے طرف ہے، فانظری، تم جو چاہے، ماذا تأمرون، ہم کو حکم دے سکتی ہیں. یعنی کہ قوم والے کہتے ہیں کہ ہم تو طاقتور ہیں لیکن اے عورت تم جو چاہے ہم کو حکم دے سکتے. اب جو ہے نا، کیونکہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیونکہ جو سبا قوم میں ایک طاقتور شخص تھا، اس نے کہا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں. وہ کتنا طاقتور تھا، وہ جب گھوڑے میں بیٹھ کر جو ہے نا سوار ہوتا تھا، کیونکہ گھوڑا کتنا تیز بھاگتا ہے، جب گھوڑا جب تیز بھاگتا ہے صرف یہ اپنے پاؤں سے جو ہے نا گھوڑے کو کھڑاتا تھا، کیونکہ گھوڑے میں ایسا بیٹھ کر تیز بھاگ جاتا. جب گھوڑا تیز بھاگتا ہے صرف یہ اپنے پاؤں سے جو ہے نا گھوڑے کو کھڑاتا تھا، اتنا طاقتور تھا. اس نے کہا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہم لڑنے والے قوم ہیں، ہم کسی کے سامنے ہارنے والے نہیں. پھر آخر میں قوم والوں نے کہا کہ اے بلقیس عورت، جو تم جو چاہے وہ فیصلہ کرو، ہم وہی جو ہے نا ہم کریں گے. یہاں تک جو ہے نا آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں. اب یہ سلیمان علیہ السلام کا جب خط آیا تو بلقیس عورت نے ایک بات یہ بھی کہی، قالت، بلقیس عورت یہ بھی کہتی ہے ان الملوک، جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا دخلوا، جب وہ داخل ہوتی ہے، قریہ، کسی قریے میں، یعنی کہ یہ عورت کہتی ہے بادشاہ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں تو اس قریے والے کو جو نا قتل کر دیتے ہیں، اور اس قریے والے میں جو جو عزت دار لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو نا یہ عورت لوگوں کے سامنے ذکر کرتی ہے کہ قالت، کہتی ہے ان الملوک، جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریہ، جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، وجعلوا، اور بنا دیتے ہیں، اعزہ، اس قوم میں جو سب سے عزت والے ہیں، اہلیہا اذلہ، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، قوم کے جو عزت دار لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون، اسی طرح بادشاہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا بلقیس جو عورت جو نا خط انہیں بھی ایک گفٹ دے کے سلیمان علیہ السلام کو بھیجتی ہے. وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہدہد پرندہ کہاں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ہدہد پرندہ آ جائے میں اس کو قتل کر دوں گا، یعنی تو مجھے کوئی ریزن بتائے کہ کیوں گیا تھا. ہدہد پرندہ آ کے کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں. وہ کیا تھا کہ ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، ایک سبا ایک قوم ہے جو یمن کے پاس ہے، وہ قوم والے جو ہے نا سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور اس قوم کا جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے. کیونکہ حدیث میں آ کر ہے لن یفلح قوما ولوا امرهم امرا، ایک عورت کسی قوم کا بادشاہ نہیں بن سکتی، عورت جو ہے نا کبھی بادشاہ نہیں بن سکتی. تو اسی وجہ حدیث میں آ کر ہے جب عورت بادشاہ بنے گی تو جو ہے نا وہ حکومت جو ہے نا ختم ہو جائے گی، وہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہی جو ہے نا یہاں پھر جو ہے نا بڑے تعجب سے پھر یہ ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ جو ہے نا اللہ ہی نے جو ہے نا سب کو پیدا کیا ہے، سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا سورج کی عبادت کرتے ہیں. پھر ہدہد پرندہ یہ بھی کہتا ہے یہ جو عورت ہے اس پر بہت سارا خزانہ ہے، اس کا عرش بھی جو ہے نا بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ہدہد کا یہ قصہ سننے کے بعد کہتے ہیں ہدہد میں دیکھتا ہوں کہ تو سچا ہے یا نہیں. پھر سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک چیٹی لکھ کے ہدہد کو دیتے ہیں، جا یہ چیٹی جو ہے نا سیدھا جو ہے نا اس عورت کے پاس ڈال دے. سیدھا جو ہے نا یہ ہدہد پرندہ جا کے اس عورت بلقیس جو عورت ہے اس کے پاس ڈال دیتا ہے. وہ بلقیس جو عورت وہ چیٹی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو ہے نا عظیم چٹھی ہے، یہ عظیم خط ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آ کر ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام یہ کہتے کہ اسلام لا لو ورنہ جو ہے نا قتل کے لیے، جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. تو جو نا یہ جب خط پڑھتی ہے پھر اس کے بعد یہ بلقیس جو عورت ہے اپنے محل میں جو جو لوگ تمام لوگوں کو جمع کرتی ہے، ان سے مشورہ پوچھتی ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پورے قوم والے کہتے ہیں کہ ہم تو طاقتور ہیں، لیکن پھر بھی قوم والے کہتے ہیں کہ اے عورت تم جو چاہے وہ کرو، تم جو چاہے وہ کرو، تمہارا جو فیصلہ ہے وہ کرو.
پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام یعنی کہ یہ بلقیس یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا کیونکہ بادشاہ جب بھی کیا کرتا ہے اگر اس کی بات کوئی نہیں مانے وہ سیدھا جو ہے نا کسی قوم میں داخل کسی قریے میں داخل ہو کر جو ہے نا پورے قریے کو تباہ کر دیتا ہے نیست و نابود کر دیتا ہے پھر اس کے بعد جو نا اس کے جو عزت دار جو لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے یعنی کہ یہ عورت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمارے قریے کو جو ہے نا نیست و نابود کر دے گا جو ہمارا جو بادشاہ تھے وہ بھی جو ہے نا چھین لے گا یعنی کہ اس طرح جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا کہتی ہے قوم والوں کے سامنے یہاں اس جو سبق سے جو ہم کو سبق ملتا ہے یعنی کہ کفر سے نفرت کریں یہ ہدہد پرندہ کو جو ہے نا کفر ناپسند تھا آج ہم چلتے پھرتے کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مندر دیکھتے ہیں کئی دیکھتے ہیں چرچ دیکھتے ہیں ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ غلط ہے پھر دوسری جو چیز ہے جب وہ قبر لا کے دیتا ہے ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے یعنی کہ کوئی بھی انسان اگر آپ کو کوئی چیز بولتا ہے سب سے پہلے آپ تحقیق کرو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بحسب امرئ من الشر ان يحدث بكل ما سمع انسان جو بھی سنتا ہے وہ بول دیتا ہے بس یہ جھوٹا انسان ہے یہ سنا بولنا شروع کر دیا یہ جھوٹا انسان یعنی کہ جو بھی چیز آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے سب سے پہلے آپ تحقیق کرو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں جیسا کہ اللہ نے کہا کہ سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اگر آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے سب سے پہلے اسے تحقیق کرو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں وہی اللہ تعالیٰ یہاں سلیمان علیہ السلام وہی کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جو ہے نا پرندے کے طریقے سے جو ہے نا اسے خط بھیجتے ہیں اس کے بعد ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مشورہ ہر کام میں مشورہ کریں اگر آپ سنگل کوئی کام کر لیں گے تو جو ہے نا کبھی فیل ہو جائیں گے کبھی وہ ناکام ہو جائیں گے مشورہ بہت اہم ہے اسی وجہ سے یہ عورت بھی مشورہ کرتی ہے پورے قوم والوں کے سامنے جو نا یہ پیش کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہم کو اسلام کی دعوت دی ہے ورنہ وہ جو نا جنگ کے لیے ریڈی ہونے کی دعوت دی ہے یعنی کہ اس طرح مشورہ کرتی ہے قرآن میں اللہ نے مشورہ کا حکم دیتی ہے کہ وَأْمُرْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے لوگو تم مشورہ کرو یعنی کہ یہاں تک جو نا آج ہماری تفسیر جو ہے نا ہو گئی سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک